اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن نون تنوین کے سلسلے میں ہماری ویڈیو کا یہ پارٹ 2 ہے۔ ان شارٹ ہم سب سے پہلے پارٹ 1 کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون تنوین نون ساکن کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے کتنے رولز ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ اس کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ تو آج کے لیسن میں ہم کیا سیکھیں گے، ایک نظر اسے دیکھ لیتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کا سیکنڈ قاعدہ ادغام اور تھرڈ قاعدہ اقلاب دیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے، اور اقلاب کے رول میں جو چیز اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے ہم اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا ادغام اور اقلاب رولز کے بارے میں ٹیسٹ بھی ہوگا۔ ویڈیو کو غور سے سنیے گا تاکہ ٹیسٹ کے آنسر میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ تو آئیں لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ رول ہے ادغام۔ اس پر اس لفظ کا میننگ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن سمجھنے میں آسانی رہے۔ لفظ ادغام کا مطلب ہے مرجنگ، یعنی ضم کرنا، ملا دینا، 2 حرفوں کو ملا کر ایک کر دینا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ مرجنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور کب کی جاتی ہے۔ تو ادغام کا رول یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یرملون لیٹر میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب یہ یرملون لیٹرز کون سے ہیں؟ یہ 6 لیٹر ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اگر ہم ان سب کو ملائیں تو ان کا مجموعہ بنتا ہے یرملون۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ اسے ایک ورڈ سمجھتے ہوئے اس کو تلاش کرتے رہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب بھی یرملون لکھا ہوا آئے گا تو ہم نے وہاں پر مرجنگ کرنی ہے۔ نہیں، اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کسی لڑی میں موتیوں کو پرو دیا گیا ہو، تو مجموعہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ یہ 6 لیٹر جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں پر ادغام ہوگا، اور یہ ادغام 2 حرفوں کو ایک کرنا شد کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ یرملون لیٹرز جب ادغام کی حالت میں آتے ہیں تو ان پر غنہ کیا جاتا ہے، لیکن ان 6 میں سے صرف 4 لیٹرز پر غنہ ہوگا، 2 پر صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، اور وہ 2 لیٹرز ان میں سے لام اور را ہے۔ ہم ادغام میں 3 باتوں کا خیال رکھیں گے۔ نمبر 1، ادغام شد کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2، لام اور را کے علاوہ باقی 4 لیٹرز یعنی یا، میم، واو، نون، ان کو ادغام کی صورت میں غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور نمبر 3، کسی جگہ نون ساکن کی آواز ہلکی سی باقی رہ جائے گی اور کسی جگہ نون ساکن مکمل سائلنٹ ہو جائے گا۔ ان کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں، جیسے یہاں میرے پاس ہیں 2 ورڈز، من ربہم۔ اگر ہم ان کو الگ الگ پڑھیں تو را پر کہیں بھی شد نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ دونوں ملا کر پڑھے جائیں گے تو ہمارے رول کے مطابق نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون لیٹر میں سے کوئی بھی آئے گا تو ہم وہاں پر ادغام کریں گے۔ اب مثال میں دیکھیں، نون ساکن کے بعد یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 لیٹر میں سے را آ گئی ہے، تو اب ہم یہاں کیسے ادغام کریں گے؟ ہم من کی میم کو را کے ساتھ ملا دیں گے، را کے اوپر شد آ جائے گا اور درمیان میں جو نون ساکن ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے مر، مر، مر ربہم۔ یرملون لیٹر میں سے لام اور را کی اگزامپل دیکھتے ہیں کیونکہ ان دونوں پر غنہ نہیں ہوتا۔ مر ربک، مر ربک۔ اسی طرح نون تنوین یا نون ساکن کی مثال جیسے ہدی للمتقین، ہدل، اب یہ تنوین کے بعد لام آ گیا تو ادغام ہوا ہدی للمتقین۔ اشہد اللہ، اللہ، اللہ نہیں، نون سائلنٹ ہو گیا، اشہد اللہ الہ۔ اب یرملون میں سے باقی 4 لیٹرز رہ گئے ہیں، وہ ہیں یا، میم، واو، نون۔ فرسٹ ورڈ ہے من یقول، نون ساکن کی ہلکی سی آواز رہ گئی ہے، من یقول، کتابا یلقاہ، کتابا یلقاہ، من مثلہ،
عمد ممددہ عن نفس خلق نعیدہ. اسی طرح فراشا و مالا و منوال. اب یہ نیکسٹ آ گیا ہمارا ٹیسٹ. ان ورڈز کو دیکھتے ہوئے آپ ضرور بتائیے گا کہ کہاں پر غنہ ہوگا اور کہاں پر نہیں ہوگا. اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. نون ساکن اور نون تنوین کا تھرڈ رول ہے اقلاب. لفظ اقلاب کا مطلب ہے چینجنگ یعنی بدل دینا. اب یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ آئیں اقلاب کی ڈیفینیشن سمجھتے ہوئے اس کے بعد مثالوں کے ذریعے پریکٹس کرتے ہیں. جب بھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با لیٹر آئے گا، صرف ایک لیٹر با کی ہم بات کریں گے، با لیٹر آئے گا تو وہ نون ساکن یا نون تنوین میم میں چینج ہو جائے گی اور وہاں پر غنہ بھی ہوگا. یاد رکھیں اقلاب میں اونلی ون لیٹر کی بات کر رہے ہیں ہم، اور وہ ہے با. مثال کو دیکھتے ہیں، ڈیفینیشن کو ریوائز کر لیں. یہاں پر ہمارے پاس ہیں ٹو ورڈز من بینی. اس مثال میں جب ہم نے ان دونوں کو اکٹھا کیا تو نون ساکن کے بعد فوراً با آ گیا، تو اب ہماری یہ نون ساکن میم میں چینج ہو جائے گی اور ہم اس کو پڑھیں گے مم، من نہیں، مم بینی، مم بینی. اسی طرح مزید الفاظ من بعدی. تنوین کے ساتھ اس کو دیکھیں، مستخفم باللیلی، مستخفم باللیلی وسارب بالنہار، وسارب بالنہار اودیۃ بقدرہا. اب اقلاب کے بارے میں آپ کا ٹیسٹ ہے اور کمنٹ سیکشن میں اس کو ضرور آنسر دیا کریں تاکہ سبق کے ساتھ آپ کی دلچسپی باقی رہے. لیکن ٹیسٹ سے پہلے ایک بہت ہی اہم بات، تاکہ آپ کو ٹیسٹ میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. آیت کے درمیان میں یا کبھی اینڈ میں دو طرح کی اسمال میم آتی ہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی وقف لازم کی ہے اور کون سی اقلاب کی؟ تو اقلاب کی پہچان تو یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با لیٹر ہوگا تو وہاں پر نون ساکن یا نون تنوین کے ساتھ اسمال میم ہوگی، اس کو ہم اقلاب کی میم کہیں گے. باقی جو وقف لازم کی میم ہوتی ہے اس کے باہر مارجن لائن میں یا حاشی میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ وقف لازم، یعنی یہاں پر رکنا ضروری ہے، اور دوسرا اس میں اقلاب والا رول بھی نہیں ہوگا. یہی ان دونوں میں فرق ہے. وقف لازم کی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں، یہاں پر اب اسمال میم تو لکھا ہوا ہے لیکن نون ساکن یا تنوین کے بعد با والا یعنی اقلاب والا رول نہیں ہے، تو یہ ہے وقف لازم کی میم جس کے باہر حاشی میں بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے آپ کے ٹیسٹ کے ورڈز. اگر آپ نے لیسن غور سے سنا ہے تو اس میں آپ غلطی بالکل بھی نہیں کریں گے. ان کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیں گے کہ کہاں پر اقلاب رول اپلائی ہو رہا ہے اور کہاں پہ نہیں ہو رہا. تو آج کے لیسن پارٹ 2 میں ہم نے نون ساکن نون تنوین کا رول نمبر 2 اور 3 یعنی ادغام اور اقلاب دیکھا. پارٹ 3 میں انشاءاللہ ہم اخفاء کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور ایگزامپل کے ذریعے پریکٹس کریں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ اخفاء اور غنہ میں کیا فرق ہے. نیکسٹ ویڈیو میں نیو لیسن کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.